بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے کہ پچھلے کچھ سیشن سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ایگریکلچر ٹائپس پریکٹس ان دی ورلڈ۔ آج ہم اس کی 3 اور امپورٹنٹ ٹائپس ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، یہاں پر اس ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان کی بیسکس پتہ چل جائیں۔ باقی بک میں ہر چیز بڑی تفصیل سے دی ہوئی ہے، یہاں سے جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو بک کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پہلا ہے ہمارے پاس پلانٹیشن فارمنگ۔ دیکھیے، فارمنگ یا ایگریکلچر جو ہے، ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی اینیمل کیپنگ بھی ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں کلٹیویشن کی یا فارمنگ کی، وہ 2 طرح سے ہو رہی ہے۔ یا تو ہم کراپ روٹیشن پہ جاتے ہیں، یا ہم ایسے پلانٹ لگاتے ہیں جو کہ ریگولر بیسس پر ہمارے لیے کارآمد ہے۔ کراپ روٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ہی زمین پر سیزن کے لحاظ سے ایک موسم میں کوئی اور کراپ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ کراپ ہماری ہارویسٹ ہو جاتی ہے، پھر ہم اسی زمین پہ کوئی دوسری کراپ لگا دیتے ہیں۔ مثلا ایک ہی زمین جو ہے، جیسے آپ پاکستان کی مثال لیں، پاکستان میں جو کھیتی باڑی والی زمین ہے، جو زرعی زمین ہے ہمارے پاس، ہم جیسے ہی سردیوں کا آغاز ہوتا ہے، بہت بڑے پیمانے پر بہت بڑے علاقے میں ہم گندم کی کاشت شروع کر دیتے ہیں۔ پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی، دونوں جگہ پر جو ہے وہ گندم کی کاشت ہوتی ہے ان علاقوں میں، کہ جو علاقے کھیتی باڑی والے علاقے ہیں ہمارے۔ جیسے جیسے سردی کا موسم بڑھتا ہے، یہ فصل بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ گرمی کے آغاز میں یہ فصل تیار ہو جاتی ہے۔ ہم اس فصل کو کاٹ لیتے ہیں، اس کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں۔ اس کی ہارویسٹنگ کے بعد ہم اس زمین کو ایک بار پھر تیار کرتے ہیں۔ اگر ٹائم ہوتا ہے کہیں 2 مہینے کا، تو ہم وہاں پہ ایک کیچ کراپ لگا لیتے ہیں، لوسن یا بارسین، اور پھر اس کے بعد اگلی فصل کے لیے ہم اس کو تیار کرتے ہیں گرمی کے موسم میں۔ تو دوسری فصل جو ہم لگاتے ہیں، تو جہاں پانی کی کثرت ہے وہاں ہم چاول لگاتے ہیں، اور جو علاقے جہاں پانی کی کثرت نہیں ہے وہاں پر ہم کپاس کی پیداوار کرتے ہیں۔ یہ سسٹم پوری دنیا میں اسی طرح سے چل رہا ہے کہ کوئی ایک کراپ جو ہے وہ پورے سال نہیں چلتی، ایک خاص سیزن میں گندم، اور اس کے بعد پھر کاٹن یا رائس یا کوئی اور کراپس جو کہ ہماری ضرورت ہے اس کو ہم لگاتے ہیں۔ جب پلانٹس میں کیا چیز ہے، پلانٹس جو ہیں، یہ سمجھ لیجیے کہ جب ہم پودے یا جب ہم درخت لگاتے ہیں، تو ان درختوں کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی طرح سے ہم نے اس زمین کو آکوپائی کر لیا، اب ہم اس زمین کو دوبارہ صاف نہیں کریں گے کسی اور کراپ کے لیے۔ مثلا ٹی جو ہے، ٹی کا جو پلانٹ ہے، ایک بار ہم جو ہے اس زمین کو تیار کرتے ہیں چائے کی پیداوار کے لیے، 3 سال میں وہ زمین تیار ہو جاتی ہے چائے کی پیداوار کے لیے۔ اس کے بعد پھر ہم مسلسل وہاں سے جو ہے لیف لیتے رہتے ہیں، اور چائے کا پودا جو ہے ہمیں پروڈکشن دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اور چیزوں کی۔ دیکھیے، دنیا میں مختلف علاقے ہیں۔ ایکویٹوریل اور ٹراپیکل ریجن سب سے مشہور علاقہ ہے پلانٹیشن کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پورے سال ایک ہی جیسا موسم رہتا ہے، تو جو وہاں کے پلانٹ ہیں وہ پورے سال وہاں سے ہم کو جو ہے پھل اور دیگر چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ مثلا کوکونٹ ہے یا پائن ایپل ہے، آپ نے ایک بار درخت لگا دیے، اب وہ درخت جو مسلسل آپ کو جو ہے وہ پھل دیتے رہتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو سب ٹراپیکل ریجن ہے یا جو ٹراپیکل ریجن ہے، سب ٹراپیکل ریجن میں صورتحال مختلف ہے۔ کیسے؟ پاکستان کی بہترین مثال ہے آم کے باغات۔ پورے سال آم کا باغ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن آم کا جو پلانٹ ہے اس میں پورے سال آم نہیں لگتے، کیونکہ ہمارے یہاں موسموں کی ویریشن ہے۔ ایک خاص موسم میں، گرمی کی موسم میں ہمیں آم کی پیداوار ملتی ہے۔ اسی طرح سے جو کینو ہے ہمارے پاس یا اور دیگر جو بھی چیزیں ہیں، تو وہ پلانٹ تو پورے سال ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن وہ خاص کلائمیٹک کنڈیشن میں وہاں سے ہم کو پلانٹ جو ہے اس سے ہمیں کراپ ملتی ہے، ہمیں فروٹس ملتے ہیں، ہمیں پروڈکشن ملتی ہے، اور پھر باقی پورا ٹائم جو وہاں سے وہ پلانٹ جو ہے وہ خالی ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر ہمیں کسی کی پیداوار نہیں ملتی۔ تو پلانٹیشن فارمنگ کیا چیز ہے؟ پلانٹ لگا کر پھر اس سے مستقل بنیادوں پر پیداوار حاصل کرنے کا عمل پلانٹیشن فارمنگ کہلاتا ہے۔ ٹراپیکل ایریاز میں اور ایکویٹوریل ایریاز میں یہ پروڈکشن پورے سال ہوتی رہتی ہے، جبکہ ہمارا جو ملک ہے سب ٹراپیکل بیلٹ جو ہے، یہاں پر سیزنل جو ہے ہمیں ان سے پلانٹ سے مختلف قسم کی پروڈکٹ ملتی ہیں۔ ڈیٹس ہماری ایک بہترین پروڈکٹ ہے، کھجور کی پیداوار
خیرپور اور سکھر کے علاقے میں، میرپور خاص میں، ملتان میں، شجاع آباد میں آم کی پیداوار، سرگودا میں، بکھر میں کینو کی پیداوار، یہ ساری پیداوار جو ہے وہ سیزنل ہیں، لیکن وہ پلانٹ اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی پلانٹیشن فارمنگ کے بارے میں ایک وہ بات جو کہ بکس میں آپ کو اس طرح سے نہیں ملتی. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کون سے علاقے اس کے لیے زیادہ اہم ہے. اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، یہ دنیا میں سب سے زیادہ جو اہم سورس آف انکم والا علاقہ ہے ایگریکلچر میں، وہ ہے میڈیٹرینین فارمنگ. میڈیٹرینین فارمنگ ہے کون سی جگہ؟ میڈیٹرینین از دا نیم آف اے سی بٹوین یورپ اینڈ افریقہ. اس ریجن کو اور اسی جیسی آب و ہوا کے ریجن جو کہ نارتھ امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، ان تمام کو ہم میڈیٹرینین ریجن کہتے ہیں، اور ان علاقوں میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کو میڈیٹرینین فارمنگ کہتے ہیں. دیکھیں بیسیکلی جو یہ علاقے ہیں اپنی کلائمیٹک کنڈیشن کے لحاظ سے گندم کی پیداوار کے لیے، ویٹ کی پیداوار کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، بڑے امپورٹنٹ ہے. یہاں پر اگر ہم ویٹ کی پیداوار کریں تو بہت ہی اچھی پیداوار ہوگی، آئیڈیل کنڈیشن ہے یہاں پہ ویٹ کی پیداوار کے لیے. لیکن جب ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں تو وہ پریکٹیکل ہم کو کچھ اور نظر آتا ہے. یہ بہت اسمارٹ ورکر ہے، کمرشل اپروچ اور پروفیشنل اپروچ کی وجہ سے سب سے زیادہ پروفیٹیبل ایریا ہے جو کہ میڈیٹرینین ایریا ہے. اس علاقے میں بجائے سے کہ ویٹ کی پیداوار کریں، یہ وہاں پر سٹرس فروٹ، ڈفرینٹ قسم کے فلاورز اور گرین گروسریز یا ویجیٹیبلز کی یہاں پر پیداوار کرتے ہیں، جو ان کو زیادہ پروفٹ دیتی ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپر یورپ جہاں پہ سردیوں میں کسی بھی قسم کی کراپس نہیں ہوتی، ان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہارٹی کلچر ہے، جو فلاورز کی جو ان کے پاس کلٹیویشن ہے، اس کی بہت بڑی مارکیٹ پورا یورپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا سٹرس فروٹ ہے، آلیوس ہیں، جو ان کے پاس گریپس ہیں، اس وجہ سے یہاں پر وائن کی فیکٹریز ہیں. یہ ایک ہی علاقہ جو ہے دنیا کا بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پر ایگریکلچر اور ایگریکلچر پروڈکٹس کے جو سیکنڈری پروڈکٹس ہیں بہت بڑے پیمانے پر پروفیٹیبل ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے میڈیٹرینین ریجن جو ہے دنیا بھر میں سب سے زیادہ مشہور ہے اپنی پروڈکٹیوٹی اور پروفیشنل اپروچ کی وجہ سے. اب ہم تیسری بات کرتے ہیں، یہ مکسڈ فارمنگ. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، مکسڈ فارمنگ کا مطلب ہے ایک ہی لینڈ فارم میں ایک سے زیادہ ٹائپس کی ایگریکلچر ایکٹیویٹی کو ان پریکٹس رکھنا. Especially this is the phenomena of the areas where we have small land size. جن علاقوں میں زمینیں چھوٹی ہیں، جن کے پاس فیسلٹی ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، مثلا the best example is European countries. یورپ میں خاص طور سے جو مڈل ایریا ہے یورپ کا یا اوپر جتنے بھی علاقے ہیں، وہاں پر زمینوں کا مثلا ان کا زمینیں نہیں ہیں. زمینوں کی کمی کی وجہ سے یورپ کے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس زمین کو میکسیمم یوٹیلائزیشن کی طرف لے کے جائیں. اس وجہ سے وہ پوری اس زمین میں دو یا دو سے زیادہ کراپس کو مینٹین کرتے ہیں. جیسے ایک ہی علاقے میں ان روز وہ ٹریز لگا دیتے ہیں پلانٹیشن فارمنگ کے لیے، ان گیپس میں وہ ویٹ یا دیگر اور کراپس وہاں پہ گرو کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ اینیمل ہسبینڈری بھی کرتے ہیں، وہاں پہ اینیمل بھی پالتے ہیں تاکہ میکسیمم جو ان کا جو جگہ ہے وہ یوٹیلائز ہو سکے. اور اس وجہ سے مکس فارمنگ والے جو ایریاز ہیں یہ بھی دنیا بھر میں بہت زیادہ اہم ہیں، خاص طور سے یورپ میں، کیونکہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. وہ اپنی زمین کے ایک ایک انچ سے جو ہے وہ پروڈکٹ کو میکسیمم کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو تین چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، پلانٹیشن فارمنگ، پلانٹ اپنی جگہ پہ پورے سال موجود ہیں. ہم کراپ میں کیا کرتے ہیں، ویٹ میں یہ کرتے ہیں کہ جب ہم نے ایک بار فصل وہاں سے لے لی، ہم نے ہارویسٹ کی، ہم زمین کو دوبارہ صاف کر دیتے ہیں اور نئے سرے سے پھر ہم نئی کاشت کرتے ہیں. جبکہ پلانٹیشن فارمنگ میں ایسا نہیں ہوتا. ربر کے پلانٹ کی مثال ہے آپ کے پاس، کوکونٹ ہے، اور جو بھی پلانٹ آپ نے پلانٹ اپنی جگہ پر رکھے ہوئے، ایک بار آپ نے محنت کی، کوئی پلانٹ 3 سال، کوئی 4 سال، کوئی 7 سال، کوئی 8 سال کے بعد میچور ہو گیا، اور اب آپ کو وہ فصل دینے لگتا ہے، پھل دینے لگتا ہے.
یہ آپ کے پاس پلانٹیشن فارمنگ. میڈیٹرینین فارمنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یورپ کا وہ حصہ جو کہ میڈیٹرینین سی کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو نارتھ افریقن بیلٹ ہے پوری وہ بھی اسی ایکٹیویٹی میں شامل ہے. یہاں پر دنیا کا سب سے قیمتی اور مہنگا ترین یہ علاقہ ہے پروفٹ کے لحاظ سے، جہاں پر ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، خاص طور سے آلوز، سٹرس فروٹ اور اس کے علاوہ ویجیٹیبلز اینڈ فلاورز کے لیے علاقہ پوری دنیا میں مشہور ہے. اور جہاں تک مکس فارمنگ کا تعلق ہے، ایک ہی جگہ پر ایک سے زائد قسم کی ٹائپس کو ایگزیکیوٹ کرنا، پریکٹس میں لانا مکس فارمنگ کہلاتا ہے. بہت شکریہ.